learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से हम सूरह इब्राहीम शुरू करते हैं। सूरह इब्राहीम भी मक्का में नाजिल हुई और इसके 7 रुकू और 52 आयात हैं। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस सूरत का मौजू भी इस्लाम के बुनियादी अकायद का असबात और उनका इनकार करने के खौफनाक नताइज पर तनबीह है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत में से हैं और इनकी मुराद को अल्लाह ताला सबसे बढ़कर जानने वाले हैं। किताबुन, ये एक किताब है, अंज़लनाहु इलैका, जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया, लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाती, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालें, इलन नूरी, रोशनी की तरफ, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, उस रास्ते की तरफ जो सब पर गालिब बेहद तारीफ़ वाला है। अल्लाह ताला आगाह फरमाता है कि उसने मखलूक के फ़ायदे के लिए अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल फरमाई, ताकि वो लोगों को कुफ़र और जहालत, इखलाक़ बद और मुख्तलिफ़ इक़साम के गुनाहों की तारीकी से निकाल कर इल्म और ईमान और इखलाक़ हसना की रोशनी में ले जाएँ। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल हदीद आयत 9 में, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वही है जो अपने बंदे पर वाज़ेह आयात नाजिल करता है ताकि वो तुम्हें तारीकियों से रोशनी की तरफ निकाल लाए, और बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर बेहद नरमी करने वाला, निहायत रहम वाला है। इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, यानी अल्लाह ताला के सीधे रास्ते की तरफ, और वो उसका दीन है। ये आयत दलील है कि अल्लाह ताला का सिरात रास्ता नूर है और उसकी तरफ निकलना रसूल और कुरान के ज़रिए मुमकिन है, और कुरान मौजूद है, सुन्नत मौजूद है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस भी मौजूद हैं जो तारीकियों से रोशनी की तरफ निकालने के लिए रसूल अल्लाह का तरीका इख्तियार करते हैं। तारीकियों से रोशनी की तरफ निकलना अल्लाह ताला की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने उसके लिए तरीका और असबाब मुकर्रर फरमा दिए हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने उन तरीक़ों और असबाब को आम शक्ल में बयान किया है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब उसी का है। यानी वो अल्लाह ताला ही सच्चा माबूद है जिसकी मलकियत है। वो तख्लीक, मलकियत, तदबीर और तसर्रुफ़ करने का इख्तियार रखता है। वही सादत और कमाल के रास्ते पर चलाता है। ववैलुन लिल काफ़िरीना, और हलाकत है काफिरों के लिए, मिन अज़ाबिन शदीद, सख्त अजाब से। अल्लाह ताला ने काफिरों को जहन्नम की वार्निंग सुनाई है। ऐसे अजाब की वार्निंग है जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लज़ीना, वो लोग जो यस्तहिब्बूना, तरजीह देते हैं, अल हयात दुनिया अलल आखिरा, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर। अल्लाह ताला ने उन लोगों का वस्फ़ बयान फरमाया है जो रोशनी की तरफ आने से इनकार करते हैं कि वो दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी और मुतमईन हो गए हैं, इसलिए वो दुनिया के काम करते हैं और आखिरत का इनकार करने की वजह से उसके लिए अमल करना छोड़ चुके हैं। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी दुनिया को महबूब रखता है अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाता है, और जो शख्स अपनी आखिरत को महबूब रखता है और अपनी दुनिया को नुकसान पहुँचाता है, उस चीज़ को इख्तियार करो जो बाकी है, उस चीज़ को इख्तियार ना करो जो फ़ानी है। मिशकातुल मसाबी 4950। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह ताला के रास्ते से रोक देते हैं, वयबगूनहा इवाजा, और उसमें कजी तलाश करते हैं। उलाइका फी दलालिम बईद, वही दूर की गुमराही में है। यानी वो अपने आप को और लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं, वो रास्ता जिसको अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया है और उसे अपनी किताबों में और अपने रसूलों की ज़ुबान से खूब बयान भी कर दिया है। मगर ये लोग अल्लाह ताला के रास्ते में कजी तलाश करते हैं, यानी वो इस रास्ते को ख़राब करना चाहते हैं ताकि इसके खिलाफ नफरत पैदा हो जाए। मगर अल्लाह ताला अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, चाहे कुफ़ार को नागवार ही क्यों ना गुजरे। वही लोग जिनमें ये तीनों औसाफ पाए जाते हैं, यानी वो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं और उसको टेढ़ा करना चाहते हैं, वही लोग दूर की गुमराही में हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अल्लाह ताला का रास्ता गुम कर दिया, दूसरों को गुमराह किया, रसूल की मुखालफत की, उनके खिलाफ जंगें की, तो इससे बढ़कर और गुमराही क्या होगी। वमा अरसलना मिन रसूलिन, और नहीं भेजा हमने कोई रसूल, इल्ला बिलिसानी कौमिही, मगर उसकी कौम की ज़ुबान में, लियुबय्यिना लहुम, ताकि वो वाज़े करे उनके लिए।
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انسانوں کے پاس انہی کی قوم کی زبان میں رسول بھیجے تاکہ وہ پوری وضاحت کے ساتھ ان کو وہ تمام باتیں سمجھا دے جن کے وہ ضرورت مند ہیں۔ عربی زبان دنیا کی سب سے گہری اور وسیع زبان ہے، اسی لیے قرآن عربی میں نازل ہوا اور دوسری قوموں تک قرآن کا پیغام بذریعہ ترجمہ پہنچا۔ ان قوموں نے اسلام لانے کے بعد حفظ قرآن اور فہم قرآن کے لیے خوب محنت کی، ترجمے تیار کیے، تفسیریں لکھیں، عربی زبان میں دسترس حاصل کی اور قرآن و سنت کو اس کی اصل زبان میں سمجھا اور اسلام کی دعوت کو اسی طرح سمجھا جس طرح عرب کے مسلمانوں نے سمجھا تھا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ یعنی جب رسول ساری باتوں کو واضح کر دیتا ہے تو لوگوں پر حجت قائم ہو جاتی ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ گمراہ کیے جانے کے حقدار ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس راستے پر چلنے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو جیسے چاہے وہ پھیر دیتا ہے، سارے معاملات اسی کے کنٹرول میں ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں بڑی حکمت والا ہے، اس کائنات میں کوئی واقعہ کسی سبب اور بغیر تدبیر کے رونما نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی حکمت اور تقدیر سے ہی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، ان اخرج قومک، کہ نکالو اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم، اور انہیں یاد دلاؤ، بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جیسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، اور یہ 9 نشانیاں تھیں۔ ایام اللہ سے مراد تاریخ کے وہ اہم واقعات ہیں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر ہوا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق نے باطل پر فتح پائی۔ ایام اللہ کے لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دن، اور ایسے دن مراد ہوتے ہیں جو تاریخ انسانی میں یادگار بن جاتے ہیں، چاہے یہ خوشی کے ہوں یا مصیبت کے، بلکہ ایک ہی دن ایک فریق کے لیے خوشی کا ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے مصیبت کا، جیسے 10 محرم کو فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں غرق ہوئے۔ اب یہی دن بنی اسرائیل کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا کہ انہیں اس دن فرعونیوں کے مظالم سے نجات ملی تھی، اور وہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور یہی دن فرعونیوں کے لیے مصیبت کا دن تھا۔ یہی صورتحال 17 رمضان کی ہے جب غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی، یہ دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن تھا۔ اسی طرح پہلی قوموں پر جو عذاب الہی نازل ہوتا رہا تو انہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ یعنی ان اللہ تعالیٰ کے دنوں میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل پر احسانات ہیں کہ انہیں فرعون کے ظلم سے چھڑایا اور انہیں ذلت والے عذاب سے بچا لیا۔ ان میں مصائب پر صبر اور خوشی میں شکر ادا کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مصیبت میں اپنے اوپر کنٹرول کر کے صبر کرنے والا خود پر فتح حاصل کرتا ہے، اور خوشی میں اپنے اوپر قابو پانے والا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے مدد لیتا ہے اور خود پر فتح حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ اپنے دل اور زبان سے ان انعامات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے دشمن سے بچا لیا، وہ تمہیں ذلت والے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی، مِن رَبِّكُمْ عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ یعنی وہ تمہارے نومولود بیٹوں کو مار ڈالتے تھے کیونکہ کاہنوں اور اس دور کے سیاسی افراد نے فرعون کو بتا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد تمہارا تختہ الٹ دے گا، اسی وجہ سے فرعون نے ان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا، اور عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے وہ زندہ رکھتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش خیر میں بھی ہوتی ہے اور شر میں بھی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت 168 میں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے اور وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے رب کے احکامات کی اطاعت کرو گے اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رکو گے تو وہ تمہیں ضرور ہی زیادہ دے گا، یعنی تمہارے ثواب کو بڑھا دے گا۔ شکر سے مراد دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اللہ کی رضا کے مطابق انہیں استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ النساء 147۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے، یعنی اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، میرے اور رسول کی نافرمانی کرو گے، تو میں تم سے تمام نعمتیں چھین لوں گا اور تمہیں ضرور عذاب دوں گا۔ کفران نعمت سے مراد ہے دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف نہ کرنا، نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال نہ کرنا، اور کفران نعمت کرنے والے سے نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ وَقَالَ مُوسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ان تکفروا انتم، اگر تم بھی کفر کرو گے، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کی تمام مخلوق بھی، فإن اللہ لغنی حمید، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ، بے حد تعریف والا ہے۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر ان پر دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، اور زمین کے سارے لوگ بھی اس کا انکار کریں گے، یعنی ساری زمین کے لوگ بھی اگر ناشکرے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ اپنی ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں، کسی کی نیکی اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتی اور کسی کا گناہ اس کی بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتا، وہ غنا میں کمال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، اس پر کسی کی ناشکری کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر آیت 7 میں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا سورہ تغابن آیت 6 میں فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پھر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔